جو سرسوں کے کھیتوں اور مٹی کے مکانوں سے گھرا ہوا تھا، چھوٹا بلال اپنی دوپہریں پتنگیں اڑانے اور کبوتروں کو اڑتا دیکھنے میں گزارتا تھا۔ ایک دن مصروف بازار کے قریب اس نے ایک تھکا ہوا زخمی کبوتر دیکھا جو ایک دکان کے پاس آرام کر رہا تھا۔ اس کے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی طاقت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ مہربان دل والے بلال نے اسے محبت و نرمی سے اٹھایا اور گھر لے آیا، جہاں اس کی مہربان ماں نے اس کی مدد کی، اس کے زخم صاف کیے، اسے دانہ کھلایا اور پانی دیا۔ آنے والے دنوں میں بلال نے محبت سے کبوتر کی دیکھ بھال کی اور اس کے آرام کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ بھی بنائی۔ جب پرندے کی صحت بحال ہوئی، اس نے اس کی ٹانگ پر ایک چھوٹی چاندی کی انگوٹھی دیکھی جس پر ایک اردو پیغام کندہ تھا، جس سے بلال کو معلوم ہوا کہ یہ ایک پیغام رسانی کا کبوتر ہے جو کسی دوسرے شہر میں خط پہنچانے کے دوران کھو گیا تھا۔ بلال نے انگوٹھی کو گاؤں کے ڈاکیے کو دکھایا۔ ڈاکیے نے پیغام کو سمجھا، جس سے کبوتر کے اصلی گھر کا پتہ معلوم ہوا۔ جب پرندہ پوری طرح ٹھیک ہو گیا تب بلال نے امید بھرا دل لیے اسے کھلے آسمان میں چھوڑ دیا۔ چند دن بعد کبوتر اپنے مالک کی طرف سے شکریہ کا خط لے کر واپس آیا۔ یہ محبت بھرا عمل بلال کے خاندان کے لیے خوشی لے آیا اور گاؤں بھر میں اس کے مہربان دل کی شہرت ہوئی۔ یاد رکھیں، محبت اور شفقت ہمیشہ ضرورت مندوں کو ان کے گھر کا راستہ دکھاتی ہے۔ لاہور کے مضافات میں ایک پرامن گاؤں میں سنہری گندم کے کھیتوں اور سادہ مٹی کے مکانوں کے درمیان ایک مہربان کسان چودھری احمد اور اس کا وفادار گدھا شبو رہتے تھے۔ ہر دن شبو بھاری چاول کی بوریاں بازار تک لے جانے میں مدد کرتا تھا۔ اس کی طاقت اور ثابت قدمی بے مثال تھی۔ ایک دن جب وہ گھنے جنگل کے تنگ راستے سے گزر رہے تھے، ایک بوری شبو کی پیٹھ سے پھسل کر زمین پر گر گئی، جو چودھری احمد کی نظر سے اوجھل گئی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ لیکن شبو اپنی فطرت اور دھن کا پکا گری ہوئی بوری کو چھوڑنے سے انکار کر کے وہیں رک گیا اور زور زور سے ریچھنے لگا۔ اپنے وفادار ساتھی کی پکار سے گھبرا کر چودھری احمد اپنے قدموں کے نشانوں کا تعاقب کرتا ہوا واپس آیا اور گری ہوئی بوری اسے نظر آ گئی۔ شکر گزاری اور تحسین کے جذبے سے مغلوب اس نے شبو کو گلے لگا لیا۔ اسے احساس ہوا کہ ایک معمولی سمجھا جانے والا گدھا بھی ایمانداری کا سبق سکھا سکتا ہے۔ اس دن سے شبو پورے گاؤں میں وفاداری اور دیانت کی علامت بن گیا اور ہر ایک کو ہمیشہ یہ یاد دلاتا رہا کہ حقیقی ایمانداری اعتماد اور محبت پیدا کرتی ہے۔ دریا کے کنارے ایک زرخیز گاؤں میں چاچا کریم ایک وسیع و عریض آم کے باغ کی دیکھ بھال کرتا تھا، جو کئی نسلوں سے اپنے مزیدار آموں کے لیے مشہور تھا۔ پھر بھی وہ اس عطیہ خداوندی کی خزانے کی طرح حفاظت کرتا تھا اور اسے شاذ و نادر ہی کسی کے ساتھ بانٹتا تھا، یہاں تک کہ گاؤں کے ان بچوں سے بھی جو اس کے باغ کے پھلوں کے مداح تھے۔ سخت گرمیوں سے پھیلی ایک شدید خشک سالی نے زمین کو بے رنگ کر دیا تھا اور آموں کی فصل چھوٹی اور کھٹی ہوئی تھی۔ سارے گاؤں والے ایک وقت کے کھانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ ایک دن صبح سویرے ایک چھوٹا لڑکا آیا اور اپنی بیمار ماں کی مدد کے لیے ایک آم مانگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چاچا کریم نے اسے ایک آم دے دیا۔ جلد ہی خبر پھیل گئی اور مزید گاؤں والے اس سے آم مانگنے آنے لگے۔ ہر بار بانٹنے سے ایک شاندار تبدیلی رونما ہوئی۔ اس کے درخت بڑے اور میٹھے آم دینے لگے جو اس خشک سالی کے بالکل متضاد تھا۔ باغ ایک رنگین پناہ گاہ میں تبدیل ہو گیا، یہاں پوری برادری خوشی سے جمع ہونے لگی۔ چاچا کریم نے سیکھا کہ فطرت کی برکتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور سخاوت سچی فراوانی لاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم کھلے دل سے عطیہ خداوندی کو بانٹتے ہیں تو ہم سب کے لیے خوشی کے بیج بوتے ہیں۔ بھرے گنے کے کھیتوں سے گھرے ہوئے ایک پرسکون گاؤں میں بھینسوں کا ایک پرامن ریوڑ دریا کنارے چر رہا تھا۔ ان میں دو وفادار دوست بھولو اور شیرو بھی تھے، جو اپنی طاقت اور ناقابل شکست رفاقت کے لیے مشہور تھے۔ ایک پرسکون شام جب ریوڑ گھنے جنگل کے کنارے چر رہا تھا، ایک خطرہ نمودار ہوا۔ ایک بھوکا شیر آیا اور خوف سے دوسرے بھینسے بھاگ گئے، لیکن بھولو اور شیرو اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ پختہ دل اور زوردار آواز کے ساتھ اپنے کھر زمین پر مارتے ہوئے انہوں نے ایک ساتھ حملہ کیا اور شیر کو واپس جنگل کے اندھیرے میں بھاگ کر پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ ان کا بہادرانہ حملہ دوستی اور بہادری کی ایک لازوال مثال کے طور پر کھیتوں میں گونجا۔
جب شام کا اندھیرا گاؤں میں پھیلا تو ان کی بہادری کی کہانی نے ہر دل کو روشن کر دیا۔ ان کی جرأت سے متاثر ہو کر ریوڑ کے باقی بھینسیں دوبارہ اکٹھا ہوئے اور اتحاد میں پناہ حاصل کی۔ اس دن سے بھولو اور شیرو گاؤں میں طاقت اور یکجہتی کی علامت بن گئے۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ہم ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بڑے سے بڑا خطرہ بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔